बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आप की खिदमत में हाजिर। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को शेयर भी किया करें, कमेंट किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीआई को सहूलतकारी का एक और मरकज़ या ठिकाना मिल गया और आर्मी चीफ का एक इंकशाफ, क्योंकि इंकशाफ इसलिए कि अगर किसी मुल्क का आर्मी चीफ अगर कोई बात करता है तो इसका मतलब है कि उनके पास इसके शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। ये इंकशाफ क्या है? और इसी के साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक सियासी मैदान छोड़ गए अपने मुखालफिन के लिए या अपने किसी सियासी रहनुमा के लिए। इस हवाले से बात होगी। मेरा ख़्याल है बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ही आगाज़ करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पहली मरतबा ये काफ़ी अरसे के बाद ये फ़ैसला किया है कि अब वो लाहौर से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। लड़काना से तो ऑब्वियसली वो उनकी एक लिहाज से आबाई सीट है, लेकिन अगर हम माजी का जायज़ा लें तो लियारी, कराची का जो इलाका है लियारी, वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ तस्वुर किया जाता था। इस इलाके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो इलेक्शन लड़ चुके हैं, इस इलाके से बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन लड़ चुकी हैं, इस इलाके से आसिफ अली ज़रदारी इलेक्शन लड़ चुके हैं, कामयाब करार पाए या कामयाब हुए। 2018 के आम इंतखाबात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस हलके से इंतखाब लड़ा लियारी से, जो अब 239 इस हलके का नाम है, जबकि 2018 के इलेक्शंस में इस हलके का जो नंबर था वो 246 था। और 2018 के इंतखाबात में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कि यहाँ से अगर आपको याद हो तो तकरीबन 28 या 30 घंटे तक, शहरी हलका है, यहाँ पे 5 घंटों में रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन 28 घंटे तक ये नताइज रोके गए और बिलाखिर पता चला कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस नशिस्त से इलेक्शन हार गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल शकूर शाद इस हलके से इलेक्शन जीते थे। उन्होंने 52,750 वोट हासिल किए। TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहमद, उन्होंने 42,345 वोट हासिल किए और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हैरान कुन तौर पर तीसरे नंबर पर ये रहे और 39,325 वोट हासिल किए, जबकि सलीम ज़िया जो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे उन्होंने 19,000 वोट हासिल किए और मौलाना नूरुल हक MMA के थे, मुत्तहिदा मजलिस अमल के, उन्होंने 33,078 वोट हासिल किए। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा इस हलके से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा और उन्होंने इंतखाब किया लाहौर की नशिस्त का। अब देखते हैं कि लाहौर में उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के अहमद हसान से है और एक जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। तवक्को ये की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन या दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक सियासी मैदान जो है वो बवजूह छोड़ दिया। अब बात करते हैं जनाब ये सहूलतकारी का नया मरकज़। आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा चंद हफ्तों से, बल्कि चंद महीनों से, पेशावर हाई कोर्ट से किसी ज़माने में अगर आपको याद हो तो लाहौर हाई कोर्ट से थोक के हिसाब से PTI के रहनुमाओं को ज़मानतें दी जाती। यहाँ तक कि लाहौर हाई कोर्ट, ये हम सब इस बात के गवाह हैं, यहाँ तक कि जजों ने रात 8 साढ़े 8 बजे तक इमरान खान की अदालत में आमद का इंतज़ार किया, फिर वो नहीं आए, बार बार बुलाया नहीं आए, अगले दिन बुलाया नहीं आए। अब ऐसी ही सूरत हाल पेशावर हाई कोर्ट में है। ज़मानतें दी जा रही हैं, PTI के हक़ में फ़ैसले दिए जा रहे हैं और अब PTI ने ये फ़ैसला किया है कि वो जो बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है उसको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि शायद उन्हें
اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتماد نہیں ہے، شاید انہیں سپریم کورٹ پر اعتماد نہیں ہے، ویسے بھی پہلے ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے ان کو حسب توقع ریلیف مل جائے گا۔ ہم خود اس بات کے حق میں ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بلے کا نشان لے بھی لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ جس نے عمران خان کے نام پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ دینا ہے، چاہے انتخابی نشان ان کا کچھ بھی ہو، لوگوں نے انہی کو ووٹ دینا ہے۔ البتہ ایک چیز ہے کہ وہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس پر پی ٹی آئی جو ہے وہ، یعنی خواتین کی نشستیں ہیں، جو نان مسلمز کی نشستیں ہیں، وہ نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں نہیں آئیں گی، کیونکہ جب آزاد حیثیت میں لوگ انتخاب لڑیں گے تو یہ جو نشستیں ہوتی ہیں یہ پارٹیز کے لیے ہوتی ہیں، آزاد امیدواروں کے لیے نہیں ہوتی۔ اور یہ ہمارے ناظرین کے لیے سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا مخصوص یعنی خواتین کی نشستیں اور جو اقلیتوں کی یا نان مسلمز کی جو نشستیں ہوتی ہیں اس سے پی ٹی آئی کو ہاتھ دھونا پڑے گا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک زیادتی ہی گردانی جائے گی۔ اگر 2018 میں ایک کام غلط ہوا تو اب 2024 میں وہ کام نہیں دہرانا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو کھلا سیاسی ہموار میدان دینا چاہیے، گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر، پتہ چلے کون کتنے پانی میں ہے، لوگ کس کو ووٹ دیتے ہیں، اور عوام کی رائے کو کبھی نہیں دبانا چاہیے۔ جمہوریت اسی کا نام ہے۔ اب جناب بات کرتے ہیں، آرمی چیف نے گزشتہ روز راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں یہ جو 25 دسمبر یعنی کرسمس کے حوالے سے جو تقریب تھی اس میں وہ مہمان خصوصی تھے، اس سے انہوں نے خصوصی خطاب کیا۔ اس میں صرف دو باتیں جو ہیں، ایک تو ظاہر ہے انہوں نے قائد اعظم کے افکار کی بات کی کہ قائد اعظم کا جنم دن بھی تھا 25 دسمبر، اور انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے برداشت، باہمی رواداری، ہم آہنگی، مختلف مذاہب کے مابین یا درمیان مذہبی ہم آہنگی پر زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی کرسچنز ہیں وہ تمام کے تمام محب وطن پاکستانی ہیں، اور ان کا بھی پاکستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا کسی مسلم پاکستانی کا۔ اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی آئین کے مطابق کوئی نان مسلم نہ تو وزیر اعظم بن سکتا ہے نہ وہ صدر بن سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ کوئی وزیر بن سکتا ہے۔ ہاں، نان مسلم چیف جسٹس بن سکتا ہے، نان مسلم آرمی چیف بن سکتا ہے، لیکن صدر اور وزیر اعظم نان مسلم نہیں بن سکتا۔ انہوں نے جو امپورٹنٹ بات کی آرمی چیف نے، جنرل عاصم منیر نے، وہ یہ تھی، جو انکشاف کیا، میرے نزدیک وہ انکشاف ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں، یعنی دشمن ممالک، پاکستان کے دشمن ممالک میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کون سے ہیں۔ پڑوسی ملک ہے، اسرائیل ہمارا مخالف ہے، امریکہ ہمارا ہمدرد نہیں ہے، اور بھی دو چار ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہے۔ خاص طور پر میں ذکر کروں گا اس وقت پاکستان کے جو مخالف جو ممالک ہیں ان میں بھارت سر فہرست ہے، دوسرے نمبر پر اسرائیل ہے، اور کسی حد تک افغانستان پاکستان کے مخالف ممالک میں سے ہے۔ پاکستان کا ہمدرد ویسے تو ایران بھی نہیں ہے، ایران کے بھی پاکستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے، لیکن آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے جو دشمن ممالک یا دشمن جو قوتیں ہیں، جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسی قوتیں بھی ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان دشمن ہیں، اور وہ یہ آرمی چیف کا یہ کہنا تھا، انکشاف یہ کیا کہ وہ چاہتی ہیں یہ قوتیں کہ پاکستان کے اندر مسلمانوں اور غیر مسلموں کو آپس میں لڑایا جائے، اور مختلف مذہبی جو دینی فرقے ہیں، مسالک ہیں، ان لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی تیسری قوت جو ہے وہ کرسچنز یا کسی کرسچنز کی عبادت گاہ، کسی گرجا گھر، چرچ پر حملہ کر دیتی ہے، کسی ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو جلا دیتی ہے دہشت گردی کے واقعات میں، سکھوں کے کسی مقدس مقام کی بے حرمتی کرتی ہے، کوئی قوت ایسی ہے، تو ظاہر ہے اس کا الزام پاکستان پر آتا ہے اور پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ اب جڑا والا واقعہ آپ دیکھ لیجئے، وہ ایک سازش تھی جس میں متعدد بیچارے کرسچنز کے ہلاک بھی ہوئے، ان کے گھروں کو نظر آتش کیا گیا، بڑا ظلم کیا گیا،
لیکن ان کے ساتھ بڑے سخت طریقے سے نمٹا گیا اور نمٹا جا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے یہ سارے واقعات کیے، اور یہاں تک کہ مطلب پاکستانی قوم کو، آرمی چیف کو کرسچن برادری سے معافی مانگنا پڑی۔ تو یہ اسی طرح پاکستان کے اندر شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، یہ جو باہمی اختلافات ہیں ان کو ہوا دینا، پھر یہ سب، اس میں آپ یقین کیجئے کہ غیر ملکی قوتیں اس میں ملوث ہیں۔ بلکہ آپ نے اگر دیکھا ہو تو ایک بھارتی انٹیلیجنس کا ریٹائرڈ میجر ہے، اس نے تو کم از کم پتہ نہیں 30 ویلاگس کیے ہوئے ہیں، ویڈیوز کی ہوئی ہیں، جس میں وہ بار بار یہ کہتا ہے جی پاکستان کے اندر صرف اور صرف دبئی میں بیٹھ جائیں، وہاں سے فنڈنگ کریں، اور پاکستان کے اندر شیعہ سنی کو آپس میں آپ لڑائیں تو بس پاکستان ختم، پاکستان اندر سے کمزور ہوتا جائے گا۔ تو یہ آرمی چیف کا جو انکشاف ہے، یہ ہم سب لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کرسچنز کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، یہ آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی سازش کی جا رہی ہے۔ اور یقینی طور پر جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آرمی چیف، اگر کسی ملک کا آرمی چیف یہ بات کہتا ہے تو وہ شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہوں گے، ویسے ہوا میں انہوں نے شرلی نہیں چھوڑی ہوگی، اور اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔